اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی عداوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا کا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی
کریں. اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ. بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی صلی اللہ، یہ سب سے بڑی. کچھ کہا تو صحیح نہ یار. ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے. میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی. کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے. میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو. یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو. عیدیں 2 ہی ہیں. میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت. اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ. حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اور سیاستہ پڑھ. حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا. یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے. یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں. رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی. ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے. شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں. اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو. پہلے کیا ہوتا ہے تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا. دوسرا کیا ہوتا ہے اتنا درجہ ہے نعت کا. اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے. نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا. میں سو گیا بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا. نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے. وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی. بلغ الغلاب، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو. وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے. جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ دی. تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ یہ نعت تو نے پڑھی ہے، تو نعت سنی نہیں آج تک. اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت احسان بن ثابت کی لکھی پڑھا. اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر،
پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے۔ سونیا نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو۔ تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سونیا جرم کر کے اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خاں صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے، جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ یہ تو شکر ہے۔ اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا۔ صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی، حبشہ ہجرت، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو بتاؤ، تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے
کام آنے والا، اللہ نے ہمیں رسول دیا، فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے جی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے؟ باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں۔